کسی گاؤں میں ایک بڑا ذمہ دار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمین، بڑے بڑے باغات دیے تھے۔ ہر قسم کے پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوتے تھے۔ گائیں اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی نسل کا بیل اور عربی گدھا بھی تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور گدھے پر سوار ہو کر ذمہ دار ادھر ادھر سیر کو نکل جاتا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر آیا۔ ذمہ دار ایک رحم دل آدمی تھا۔ اس نے فقیر کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اس کے کھانے پینے اور آرام سے رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا۔ 2-4 دن بعد جب فقیر وہاں سے جانے لگا تو اس نے ذمہ دار سے کہا، چودھری تم نے جو میری خاطرداری کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو میں تمہاری خدمت میں پیش کروں۔ ہاں میں جانوروں اور حیوانوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہوں، تم چاہو تو یہ علم میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، لیکن تم کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ بھید کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے یہ بھید کسی سے کہہ دیا تو پھر تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ چودھری نے کہا، بابا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ بھید کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا اور تمہارا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ خیر فقیر نے اسے جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سمجھنے کا عمل سکھا دیا اور چلا گیا۔ ذمہ دار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پہر تک ہل میں جتا رہتا۔ شام کو جب گھر آتا تو اس کے کھانے کے لیے بھوسا ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کو سبز گھاس اور چنے کا دانہ کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرا تو گدھے نے اسے لنگڑا کر دیکھا تو پوچھا، بھائی آج تم لنگڑا لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ بیل نے جواب دیا، گدھے بھائی آج مجھے بہت کام کرنا پڑا۔ میں جب تھک جاتا تو نوکر میری پیٹھ اور ٹانگوں پر زور زور سے لاٹیاں مارتا، میری ٹانگ میں چوٹ لگی ہے۔ خیر اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا چپ رہا اور بیل اپنے تھان کی طرف چلا گیا۔ جہاں بیل بندھا کرتا تھا وہاں ذمہ دار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا تھا۔ کچھ دنوں بعد ذمہ دار نے بیل کے لیے بھی گدھے کے پاس ہی کھلی بنوا دی۔ دونوں کو جب وقت ملتا وہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے۔ ایک روز بیل کو اداس دیکھ کر گدھے نے اس سے پوچھا، بیل بھائی کیا بات ہے؟ آج تم چپ چپ کیوں ہو؟ کوئی بات ہی کرو۔ گدھا کہنے لگا، بیل بھائی سچ جانو تو جو تمہاری درگت بنتی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ بیل بولا، گدھے بھائی تم نے سچ کہا، دکھ تو کوئی کسی کا نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم کچھ مشورہ دو کہ اس مصیبت سے میری جان کیسے چھوٹے گی، اور نہیں تو 2-4 دن آرام ہی کر لوں۔ گدھے نے کہا، ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے، اس پر عمل کرو گے تو 5-7 روز کے لیے تو بچ جاؤ گے، کہو تو بتا دوں۔ بیل بولا، نیکی اور پوچھ پوچھ، بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ گدھے نے بتایا، تم یہ کرو کہ جب ہل والا تمہیں ہل میں جوتنے کے لیے لینے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا، وہ تمہیں کھینچے تو 2 قدم چلنا اور ٹھہر کر گردن ڈال دینا، پھر بھی اگر اسے رحم نہ آئے اور تمہیں کھیت پر لے ہی جائے تو کام نہ کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا، کیسا ہی مارے پیٹے ہرگز نہ اٹھنا، گر پڑنا، پھر وہ تمہیں گھر لے آئے گا، گھر لا کر تمہارے آگے چارہ ڈالے، کھانا تو ایک طرف رہا تم اسے سونگنا تک نہیں۔ گھاس دانہ نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آ جائے گی مگر کچھ دن آرام بھی مل جائے گا، کیونکہ بیمار جانور سے کوئی محنت نہیں لیا کرتا۔ لو یہ مجھے ایک ترکیب سوچی تھی تمہیں بتا دی، اب تم کو اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اتفاق سے ذمہ دار جو اس وقت اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو ان دونوں کی باتیں سن لیں اور مسکراتا ہوا ادھر سے گزر گیا۔ چارے بھوسے کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر نے گدھے کے منہ پر دانے کا توبڑا چڑھا دیا اور بیل کے آگے بھی چارہ رکھ دیا۔ بیل ایک دو منہ مار کر رہ گیا۔ اگلے دن ہل والا بیل کو لینے آیا تو دیکھا کہ بیل بیمار ہے، رات کو کچھ کھایا بھی نہیں۔ نوکر دوڑا ہوا مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا، نہ جانے رات بیل کو کیا ہوا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور آج مجھے پورے کھیت میں ہل چلانا ہے، کہیں تو باغ سے دوسرا بیل لے آؤں۔ جاتا کہاں ہے؟ دوسرا بیل لانے کی کیا ضرورت ہے، گدھے کو لے جاؤ، ہل میں لگا کر کام نکالو۔ گدھے پر مصیبت آ گئی۔ پہلے تو دن بھر تھان پر کھڑے کھڑے گھاس کھایا کرتا تھا، اب صبح سے ہل میں جتا شام تک سانس لینے کی مہلت نہ ملی۔ گدھا کچھ نہ بولا، وہ سوچ میں تھا اگر 2-4 دن یہی حال رہا تو میری جان ہی چلی جائے گی، اچھی نیکی کی ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسا دیا۔ دوسرے دن پھر ہل والا گدھے کو لے گیا اور شام تک اسے ہل میں لگائے رکھا۔ جب گدھا تھکا ہارا واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ خوش آمد باتیں کرنی چاہیے۔ گدھا کہنے لگا، میاں ان باتوں کو رہنے دو، آج میں نے مالک کی زبان سے ایک ایسی بری خبر سنی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، خدا تم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بیل نے کان کھڑے کر کے پوچھا، گدھے بھائی سناؤ تو، میرا دل دھڑکنے لگا ہے۔ گدھا بولا، کیا سناؤں؟ مالک ہل والے سے کہہ رہا تھا کہ اگر بیل زیادہ بیمار ہو گیا اور اٹھنے کے قابل نہیں رہا تو کسائی کو بلوا کر اس پر چھری پھروا دو۔ بیل کسائی کے نام سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا، پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ گدھا بولا، میں تو ہر حال میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اب میرا مشورہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، چارہ بھوسا کھانے لگو اور صبح کو جب ہل والا آئے تو خوشی خوشی اس کے ساتھ جا کر ہل میں جت جاؤ۔ یہ باتیں بھی زمیندار چھپا سن رہا تھا اور دونوں کی باتوں پر سے دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی۔
جان جانے کے ڈر سے بیل نے پھر گدھے کے مشورے پر عمل کیا، چارے کی ساری نان صاف کر دیں اور کلکلیں کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو ذمہ دار اپنی بیوی کو ساتھ لے کر بیل کے تھان پر پہنچا۔ بیل نے جو اپنے مالک کو دیکھا تو اچھلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حل والا بھی آ گیا۔ اس نے بیل کو بالکل تندرست پایا، کھول کر لے چلا تو اس کے ساتھ اس طرح دم ہلاتا اور اکڑتا ہوا چلا کہ مالک کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بیوی نے پوچھا، تم کیوں اسے ہنسی کی؟ تو کوئی بات نہیں۔ ذمہ دار نے جواب دیا، ایسی ہی ایک بھید کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی جس پر میں ہنس پڑا۔ بیوی بولی، مجھے بھی وہ بات بتاؤ۔ ذمہ دار نے کہا، وہ بتانے کی بات نہیں ہے، اگر بتا دوں گا تو مر جاؤں گا۔ بیوی بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھ پر ہنسے تھے۔ ذمہ دار نے بہت سمجھایا کہ نیک بخت، تجھ پر میں کیوں ہنسوں گا؟ تجھ کو تو وہم ہو گیا ہے، اگر مرنے کا ڈر نہ ہوتا تو ضرور بتا دیتا۔ مگر وہ کب ماننے والی تھی؟ بولی، چاہے مرو یا جیو، میں پوچھ کر ہی رہوں گی۔ جب بیوی کسی طرح نہیں مانی تو ذمہ دار نے سارے پڑوسیوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا کہ میری بیوی ایک ایسی بات کے لیے ضد کر رہی ہے جسے ظاہر کرنے کے بعد میں مر جاؤں گا۔ لوگوں نے اس کی بیوی کو بہت سمجھایا کہ جب وہ نہ مانی تو اپنے گھر چلے گئے۔ ذمہ دار لاچار ہو کر وضو کرنے چلا گیا کہ بھید کھلنے سے پہلے 2 نفل پڑے۔ ذمہ دار کے ہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں پلی ہوئی تھیں اور ایک کتا بھی تھا۔ ذمہ دار نے جاتے جاتے سنا کہ کتا مرغ پر بہت غصے ہو رہا ہے کہ کم بخت، تو کہاں مرغیوں کے ساتھ بھاگا بھاگا چلا جاتا ہے، ہمارے تو آقا کی جان جانے والی ہے۔ مرغ نے پوچھا، کیوں بھائی، اس پر ایسی کیا آفت آ پڑی جو اچانک مرنے کو تیار ہو گیا؟ کتے نے ساری کہانی مرغ کو سنا دی۔ مرغے نے یہ قصہ سنا تو بہت ہنسا اور کہنے لگا، ہمارا مالک بھی عجیب بیوقوف آدمی ہے، بیوی سے ایسا دبا ہے کہ مر جائے اور اس کی بات نہ ٹلے۔ مجھے دیکھو مجال ہے جو کوئی مرغی میرے سامنے سر اٹھائے۔ مالک ایسا کیوں نہیں کرتا ہے کہ گھر میں جو شہتوت کا درخت ہے اس کی 2-4 سیدھی سیدھی ٹہنیاں توڑے اور اس ضدن کو تہ خانے میں لے جا کر ایسا پیٹے کہ وہ توبہ کرے اور پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ ذمہ دار نے مرغے کی بات سن کر شہتوت کی ٹہنیاں توڑی، انہیں تہ خانے میں چھپا آیا۔ بیوی بولی، لو اب وضو بھی کر آئے، اب بتاؤ۔ ذمہ دار نے کہا، ذرا تہ خانے چلی چلو تاکہ میں بھید بھی کھولوں تو کوئی دوسرا جانے بھی نہیں اور وہیں مر جاؤں۔ بیوی نے کہا، اچھا۔ آگے آگے تہ خانے میں گھس گئی۔ ذمہ دار نے دروازہ بند کر کے بیوی کو اتنا مارا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میری توبہ ہے، پھر کبھی ایسی ضد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد دونوں باہر نکل آئے۔ کنبے والے اور رشتہ دار جو پریشان تھے خوش ہو گئے۔ میاں بیوی مرتے دم تک بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ اگلے دن